درخت کو دیکھا جائے اور خاص کر شجرکاری کی اہمیت کو جانا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ درخت انسان کے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں۔ اور جن لوگوں نے درخت سے سیکھا ہے بہت خوب سیکھا ہے۔ سائنس کی دنیا میں آپ سب جانتے ہیں، ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے، ایک نام بڑا معروف ہے، بڑا مشہور نام ہے، وہ نام نیوٹن کا ہے۔ نیوٹن سائنس کی دنیا کا ایک بڑا انسان شمار ہوتا ہے، اور اس کے بڑے ہونے کا سائنس کی دنیا میں اس کا نام مشہور ہونے کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، درختوں کے نیچے تو کروڑوں اربوں انسان بیٹھ رہے ہیں، سایہ حاصل کر رہے ہیں، پھل حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک راز اللہ تعالیٰ نے اس پر کھولنا تھا اور نسل انسانی کو بتانا تھا، وہ اسی کے حصے میں آنا تھا۔ اور جب بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد اسی درخت سے ایک پھل ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد اس پھل نے نیچے کا رخ کر دیا، جس طرح پھل درخت سے گرتا ہے تو نیچے کو آتا ہے، تو فوراً اس کا ذہن اس چیز کی طرف منتقل ہوا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سے پھل ٹوٹا ہے وہاں کا ماحول سارے کا سارا ایک جیسا ہے۔ پھل اگر دائیں جانا چاہتا تو دائیں جا سکتا تھا، بائیں جانا چاہتا تو بائیں جا سکتا تھا، ادھر جانا چاہتا تو ادھر جا سکتا تھا، ادھر جانا چاہتا تو ادھر جا سکتا تھا، کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی۔ اگر اوپر کو بھی جانا چاہتا تو خالی تو ہے، ہر طرف خالی ماحول ہے، نیچے کا ماحول بھی خالی تھا۔ تو یہ ساری اطراف کے خالی ماحول کو چھوڑ کر آخر پھل نے کیوں نیچے کے خالی ماحول کی طرف رخ کیا، زمین کی طرف آیا؟ جب اس بات کی طرف اس کی نگاہ گئی تب اس نے تحقیق شروع کی، ریسرچ شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ راز کھولا کہ میں نے اپنی اس دھرتی کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے، وہ طاقت اور قوت چیزوں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، ویسے چیزیں نیچے کی طرف نہیں آتی۔ چنانچہ اس نے کشف ثقل کا جو فارمولہ تھا امت کے سامنے پیش کیا، نسل انسانی کے سامنے پیش کیا کہ زمین کے اندر ایک طاقت ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سوچ لیتے ہیں کہ کافر کے سوچنے میں اور مومن کے سوچنے میں فرق کیا ہے۔ سوچتا مومن بھی ہے، سوچتا کافر بھی ہے، لیکن مومن کی نگاہ چیزوں کے راز سے آگے بڑھ کے چیزوں کے مالک تک جا پہنچتی ہے، جبکہ کافر کی نگاہ چیزوں کے اندر سے گزر کر ان کی حقیقت یا ان کے راز تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ کتنا بڑا راز اللہ نے نیوٹن پہ کھولا، کاش کہ اس سے تھوڑا سا آگے سوچ لیتا۔ دروازہ تو کھل چکا تھا، اس پر دروازہ تو اللہ نے کھول دیا تھا، کاش کہ ایک سٹیپ آگے چلا جاتا، ایک قدم آگے چلا جاتا۔ اگر ایک قدم آگے جاتا تو آج اس کو لوگ نیوٹن مسلمان سائنسدان کہتے ہیں، نیوٹن مسلمان سائنسدان کہتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ تو چل گیا کہ دھرتی کے اندر ایک طاقت موجود ہے، ایک قوت موجود ہے، لیکن اگر وہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا تو اس کے اندر کی کائنات پکار اٹھتی، اس کا دل اندر سے پکار اٹھتا کہ اس جہان رنگ و بو کا پاسباں کوئی تو ہے، اس جہان رنگ و بو کا پاسباں کوئی تو ہے، اس چمنزار حسیں کا باغباں کوئی تو ہے۔ اور خود بخود کہتے ہیں ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں، خود بخود کہتے ہیں ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں، پھر زمین و آسماں کا حکمراں کوئی تو ہے، پھر زمین و آسماں کا حکمراں کوئی تو ہے۔ اور ابن آدم آج تک اس راز سے کیوں بے خبر؟
اب بھی بے خبر اب بھی کہتا میں ہی ہوں جو کچھ ہوں یہ میں کا نعرہ کبھی نہ لگتا اگر اس راز سے لوگ باخبر ہوتے۔ ابن آدم آج تک اس راز سے کیوں بے خبر؟ آخر اس کی زندگی کا رازداں کوئی تو ہے، آخر اس کی زندگی کا رازداں کوئی تو ہے، وہی رازداں تو بھولا ہوا ہے، اس لیے میں آ گئی، شیطان والی میں آ گئی۔ تو درخت نے نیوٹن کے ساتھ مل کے نسل انسانی کو ایک راز دیا کہ اس زمین کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہوئی، رکھنے کے بعد اس نے وہی کیا جو نیوٹن نے کیا۔ راستے کے کنارے ایک ہرا بھرا درخت دیکھا، خوبصورت درخت دیکھا، اور اس درخت کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ ٹھنڈے سائے میں لیٹنے کے بعد اس کی نگاہیں درخت کے اوپر والے حصے پر پڑیں تو درخت تو پھر درخت ہے، اس کی خوبصورتی کو تو پھر بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات میں ایک درخت دکھایا، اور اس درخت کا تذکرہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی اور بہت عمدگی اور بڑے پیار کے ساتھ فرمایا۔ وہ درخت کون سا ہے؟ جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اس پوری کی پوری کائنات کی بلندیوں پر، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیری کے درخت کو پیدا کیا ہوا ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا سرسبز و شاداب ہے، اتنی اللہ کی تجلیات و انوارات اور برکات کی اس پر بارش ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبیاں جب بیان کی تو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ أَن يَنْتَعَهَا مِنْ حُسْنِهَا۔ بڑا عجیب جملہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس کی خوبصورتی اتنی ہے، اس کو حسن اتنا ہے، سرسبزی اور شادابی اتنی ہے، اس پر انوارات اور تجلیات و برکات کی بارش اتنی ہے، سونے کی طرح کی تتلیاں اس پر ایسے اللہ کا طواف کر رہی ہیں، اللہ کے نغمے گا رہی ہیں۔ فرمایا کسی انسان کی زبان کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس درخت کے حسن کو لفظوں حرفوں میں بیان کر سکے۔ اتنا خوبصورت درخت، اتنا اعلیٰ درخت، جس کی جڑوں کے نیچے سے 4 نہریں اللہ نے بہا دی، 4 نہریں مسلسل پانی کی اس درخت کے نیچے سے نکل رہی، اتنا خوبصورت۔ تو وہ درخت کے نیچے سویا ہوا مسافر جب اوپر دیکھتا ہے، یوں نظر کرتا ہے، تو درخت اپنا منظر پیش کرتا ہے، شاخیں جھوم رہی ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، حسین و جمیل ہیں، اور ہوا کے ساتھ مل مل کے اللہ کے نغمے گا رہی۔ کبھی انسان تنہا جنگل میں ہو نا، یا گھنے باغات میں ہو، تو جب ہوا کی سرسراہٹ چلتی ہے تو پتوں کے ساتھ مل کے ایک خوبصورت بہترین مندم موسیقی کی طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے جو جنت کی موسیقی ہے۔ انسان کو اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ تو جب آنکھیں بھر بھر کے اوپر کی طرف دیکھا، درخت کی بلندی کو دیکھا، اس کی جوبن کو دیکھا، اس کی جوانی کو دیکھا، اس کی لہراتی ہوئی شاخوں کو دیکھا، اس کی بہاروں کو دیکھا، تو فوراً دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ہاں، زندگی تو اسی چیز کا نام ہے، یہ ہے دراصل زندگی۔ بس یہ خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال پیدا ہونے کے چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھ نے کیا دیکھا کہ اسی درخت کی بلند شاخوں میں سے ایک پیلا سا پتا ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد نیچے کی طرف رخ کیا، اور یوں کلابازیاں کھاتا کھاتا آ کر اس کے سینے کے اوپر سیدھا گر گیا۔ اب اس کی نظر کا، اس کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہو چکا تھا۔ حیران تھا، ابھی میں نے زندگی کی بہاروں کو دیکھا، اور اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ انہی شاخوں سے ایک پتا ٹوٹ کے میرے دل کو دستک دے رہا ہے، میرے دل کو دستک دے رہا ہے۔ اور کیا دستک دے رہا ہے کہ میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے۔ اس پتے نے آ کے اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ کون سمجھائے آج لوگوں کو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں؟ کوئی سمجھے نہ سمجھے، اسرائیل تو سمجھا دے گا، اسرائیل تو سمجھا دے گا، بڑی اچھی طرح سے سمجھا دے گا۔
اس وقت ہر نہ ماننے والا منکر بھی کہے گا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ۔ پتے نے آ کے درس عبرت دیا کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے اگ نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے گر نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے اگ نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے گر نہیں سکتا، مجھے اگانے والا بھی کوئی ہے، مجھے گرانے والا بھی کوئی ہے۔ تو ایک درخت نے زندگی کا فلسفہ بھی سمجھایا، ایک درخت نے موت کا فلسفہ بھی سمجھا دیا۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ دنیا کے مظالم سے ستائے ہوئے، اور دنیا کرتی ہے ہر ایک پہ ظلم کرتی ہے، انبیاء پر ہوا تو باقی کون ہے جس پر نہ ہوا ہو۔ انبیاء کو ستایا گیا، آپ جانتے ہیں کتنا ستایا گیا، اور جب ستائے ہوئے نکلے گھر سے تو ایک درخت کے قریب گزرے تو درخت کے اندر سے آواز آنا شروع ہو۔ اللہ نے اس درخت کو بھی بڑا عجیب بنایا کہ جب انسان دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پاس چلا جا۔ وہ وقت یاد ہے جب حضرت مریم کتنی غمزدہ، پیدائشی درد بھی شروع ہو چکا ہے اور بدنامی کا خوف بھی ہے۔ میری قوم کیا کہے گی، میری برادری کیا کہے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو۔ جب اس قسم کا ماحول پیدا ہوا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے نیچے آ کے بیٹھ، کھجور کے نیچے آ کے بیٹھ۔ اللہ نے فرمایا بہت اچھا، بہت زبردست، فرمایا یہیں میں تیری خوشی کا سامان پیدا کرنے والا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کے تنے کو ہلاتی جاؤ، اس کی ٹہنیوں کو ہلاتی جاؤ، تر و تازہ کھجوریں تجھ پر گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ کھجوریں اٹھا کر کھاتی جائیں، یہاں سے چشمہ جاری ہے پانی پیتی جائیں، اپنے خوبصورت ننھے منھے بیٹے کو دیکھتی جائیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتی جائیں، ٹھنڈی کرتی جائیں۔ تو درخت کی طرف چلی، یہاں پر بھی سری سکتی رحمہ اللہ درخت کے قریب سے گزرے تو درخت کے اندر سے آواز آئی یا سری قم مثلی، اے سری میری طرح ہو جا، میری طرح ہو جا۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے مکالمہ کیا ہوگا، سوچا ہوگا کیسے آپ کی طرح ہو جاؤں، بعض درخت تو کتنے بلند ہوتے ہیں، 100 فٹ 150 فٹ بلندی پر ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایک ایسا درخت ہے جس کا تنا اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کو کاٹ کے اندر سے سڑک نکال کے اس سے بس گزرتی ہے، بس گزرتی، اتنے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ تو سوچا ہوگا کتنا اونچا ہے، تو میرا قد تو اتنا نہیں ہو سکتا، میں کیسے آپ کی طرح ہو جاؤں۔ دراصل سمجھانا چاہتا تھا درخت کہ قد کی اونچائی کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اصل میں کردار کی بلندی کی وجہ سے انسان بڑا ہوتا ہے، کردار کی بلندی کی وجہ سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کم مثلی، میری طرح ہو جاؤ۔ فرمایا کیف اکون مثلک، میں آپ کی طرح کیسے ہو جاؤں۔ فرمایا ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، فرمایا دیکھتے نہیں کہ لوگ مجھ کو پتھر مارتے ہیں اور میں لوگوں کے اوپر پھل برساتا، پتھروں کے مقابلے میں پھل دیتا۔ ساری زندگی اور سارا دن جون جولائی کی شدت، حدت اور حرارت والی گرمی اپنے پتوں کے اوپر سہتا ہوں، شاخوں کے اوپر سہتا ہوں، مگر مخلوق خدا کو ٹھنڈا سایہ میسر کرتا، ٹھنڈا سایہ دیتا۔ میری زندگی کی انتہا کو دیکھو کہ میں جب سوکھ کر لکڑی بن جاتا ہوں، لوگ مجھے جلاتے ہیں، میں کوئلہ بن کے، انگارہ بن کے بھی ان کی ہنڈیاں پکاتا ہوں، ان کی بریانی پکاتا ہوں، آخر تک میں مخلوق خدا کو فائدہ دیتا ہوں، خود فنا ہو کر۔ ایسا ہو جاؤ، خود فنا ہو جاؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔